نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع متاع دنیا ہے۔ قرآن حکیم دی جڑی آیا پاک میں تلاوت کرنا تو انہوں سن دا شرف حاصل ہویا۔ اس سورہ نساء دی 77ویں آیا پاک جس رب سونے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں دس دیو کہ دنیا دا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے، چونکہ انسانی نفس امارہ انسان دنیا دی محبت مبتلا کردا ہے۔ انسانی نفس امارہ بہت بڑا شیطان فرعون اور نمرود ہے انسان دے اندر، یہ خواہشاں شیطان دے آن دا دروازہ ہے، یہ نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، اور یہ خواہشاں انسان دنیا دی محبت مبتلا کر دیا ہیں۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار طالب کتے نے دنیا آخر دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت سارے فساد دی جڑ، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ مختلف حدیثاں دا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا دی محبت تو بچو۔ تو قرآن کریم دی رب سونے فرمایا کہ جس دنیا دے پیچھے تسی دوڑ رہے ہو میں نے چھڑ کے تے دا فانی ہے، عارضی ہے، چند روزہ ہے اور بہت قلیل ہے۔ اللہ سونے کو نعمتاں دے بے شمار لامحدود خزانے موجود ہیں، تو تانوں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، تسی میں نے چھڑ کے دنیا پیچھے دوڑ گئے۔ طالب مولا بنو، طالب دنیا طالب عقبہ نہ بنو۔ تو جڑا بھی دنیا دی محبت جو مبتلا ہویا وہ دل دا آئینہ کدے صاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل جڑی اللہ سونے جلوہ گاہ ہے، وہ اندر کدے نورانی نہیں ہو سکتا، کدے دی روح اس خاکی انصری وجود چو نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتے جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات، اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہی دی فطرت ہے۔ تو جڑا دنیا دی محبت مبتلا ہویا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت خواجہ فرید العطار رحمۃ اللہ تذکرہ اولیاء لکھتے ہیں کہ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ میں اپنے کاناں نہ سنیا کہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سی کہ طالب دنیا رسوا و ذلیل ہوندا ہے، تے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے اگے کہ اگر دنیا دی ہر لذت میرے واسطے جائز کر دیتی جائے تو میں پھر بھی دنیا تو اتنا شرمندہ رہنا ہے جنہ لوگ حرام مردود شے تو نادب ہوندے رہے۔ تو گیا فرما دے رہے کہ اللہ سونے برائیاں دے مجموعے نو دنیا دا نام دے دیتا، اور دنیا تو بری الزمہ ہو کے واپس پلٹنا اتنا ہی مشکل ہے جنہ دنیا دے وچ آنا آسان ہے۔ اگیا فرما دے کہ دنیا دے وچ جدوں کسے نو نعمتاں تو نوازیا جاندا ہے تے آخرت وچ وہ 100 حصے کم کر دیتے جاندے نے،
کیونکہ اتنے صرف وہی ملے گا جو دنیا چ کمایا. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ دنیا وچ اچھا لباس اور اچھا کھان دی عادت مت پاؤ، کیونکہ محشر والے دن انہاں چیزاں تو محروم کر دیتے جاؤ گے. اسے تذکرہ اولی لکھیا ہے تو کسی نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت دے اندر نظرانہ پیش کیتا 1000 درہم. تے آپ نے فرمایا کہ میں فقیراں کو کچھ نہیں لینا. تو شخص عرض کرنے لگا حضور میں بہت امیر ہوں. فرمایا کیا تینوں ہور مال دی ضرورت نہیں ہے گی؟ جی ہے گی ہے. تے آپ نے فرمایا کہ رقم واپس لے تو خود فقیراں دا سردار ہے. ایک دن حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ دے کول حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ آئے اور سوال کیتا کہ تسی دنیا تو کیوں علیحدہ رہندے ہو؟ تے حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے دین نو اپنی کچھ لے کے صحرا کریا اس واسطے لکدا چھپدا بھجدا پھردا کہ دیکھن والے مینوں مزدور تصور کرن یا پاگل سمجھنا، تاکہ میں اپنے دین نو سلامت لے کے موت دے دروازے وچوں نکل جاواں. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ کے فرماؤندے نے یہ واقعہ لکھیا کہ حضرت سفر حج دے دوران ابراہیم علیہ السلام نو کھانا نہ ملیا، پھاکے آ گئے حج دے دوران. تے شیطان آپ دے سامنے آ گیا، کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا کہ بادشاہی چھڈ کے تے فقیری اختیار کیتی کی لبا سوائے پھاکیاں تو دھکے کھان تو. تے آپ نے اللہ سونے کو دعا کی کہ اللہ سونے مینوں اس شیطان کو بچا. تو غیب تو آواز آئی کہ ابراہیم تیری جیب دے جو کچھ ہے انہوں کٹ کے باہر سٹ دے، پھر تینوں راز دا پتہ لگ جو تیرے پیچھے کیوں لگیا. تے حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ جیب دے وچ ہاتھ پایا، دیکھیا کہ تھوڑی جی چاندی جیب سی، آپ نے چاندی کٹ کے پرے سٹ دی. شیطان اسے ویلے بھج گیا. یعنی دنیا دا مال ہون دی وجہ نال شیطان حملہ آور ہوندا ہے، دنیا دی خواہشاں ہون نال انسان تے شیطان حملہ آور ہوندا ہے. انہاں چند واقعات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے دنیا نوں چھڈ دئیے، دنیا دی لذتاں سواداں چوں نکل جائیے. کیونکہ جب تک انسان خواہشات، شہوات، لذات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق ان دے پجاریاں تو الگ نہیں ہوندا، قلبن ذات مولا جن ڈبدا، عمل قرآن و سنت نہیں کردا، اور دوام قلبی ذکر حضور کردے اللہ سونے طرف نہیں وددا. راہ مولا دا مسافر نہیں بندا، تلاش مولا چ نہیں نکلدا، کدے بھی انہوں دیدے مولا دی نعمت حاصل نہیں ہوندی. آج دی گفتگو دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے ماں سوا اللہ سے قلبن نکل جائیے، قرآن و سنت دے وچ فنا اختیار کریے اور صحیح العقیدہ، مردہ نفس، زندہ دل علماء و مشایخ کی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو انعکاسی فیض حاصل کریے، انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا ضروری علم حاصل کریے، وہ روح دے مطابق اللہ سونے دے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کریے، اور اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی دی نعمت حاصل کریے، اپنے دل چ توحیدی دور نسبت القاء کروائیے تا قلب دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، اور پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات مراقبات کریے تاکہ ولایت دی نعمت حاصل ہو جائے، یعنی اللہ سونے دا دیدار حاصل ہو جائے، فقر محمدی نعمت مل جائے، قرب الہی مل جائے، عرفان الہی دا کمال حاصل ہو جائے، اور عشق مولا دا کمال حاصل ہو جائے. عشق مولا بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے کمال لو نہیں پہنچدا. اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اس تا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان عاجز اور مسکین.
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ النصوح دی توفیق عطا فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن عرض اسلام میں غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں اسلام اور انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نا واقفاں ساڈے اندر موجود دے غدار ایجنڈا دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ساڈے حواس سوچاں دل نوں پاک فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا عملاً یہ وچ حصہ لین اور غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔